نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہم گھر بیٹھے سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں، سنیں۔ آئیے آپ کی کال سے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں کہ 5-6 بھائی ہیں اور کمبائنڈ فیملی ہے، تو اس سلسلے میں ہیں وہ صاحب نصاب، تو زکوٰۃ ہر ایک پر الگ الگ فرض ہوگی یا کوئی ایک بھائی بھی اگر ادا کرے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ کیونکہ ان کا سارا نفع نقصان اب ان کا مشترکہ ہے، کمبائنڈ فیملی کی حیثیت سے وہ رہتے ہیں۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے زکوٰۃ کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ 5 بھائی ہیں، مشترکہ رہتے ہیں اور سب صاحب حیثیت ہیں، تو اس صورت میں ہر ایک پر اپنے مال کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اگر یہ سب کے سب صاحب نصاب ہیں تو ان سب کو اپنے مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ علیحدہ سے نکالنی ہوگی۔ صحیح۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ کوئی ایک شخص سب کی طرف سے سب کے مال کی زکوٰۃ ان کی اجازت سے نکال دے تو پھر تو درست ہو جائے گا کہ وہ ان کی طرف سے وکیل بن کے زکوٰۃ نکال دے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، سربراہ جو ہے ایک شخص جو اپنے مال کی ہی زکوٰۃ نکال رہا ہے اور دیگر جو افراد ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہیں، تو ان کو بھی اپنے مال کی علیحدہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنی ہوگی۔ ٹھیک۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے یہ جواب سنا کہ انفرادی طور پر ہر ایک پر لازم ہوگی جو بھی صاحب نصاب ہوگا، اور اگر کوئی ایک نکالے گا تو ظاہر ہے اس کی اپنے مال کی وہ زکوٰۃ ہوگی، سب کی شمار نہیں ہوگی، اور مزید اس کا جواب ہمیں مل گیا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا نام شکیل احمد ہے، میں نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کا اگر ترجمہ پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی وہی ثواب ہے جو عربی پڑھنے میں ہے، کیونکہ دیکھیں عربی پڑھنے میں جو فوائد سے نہیں پڑھتے، زیر زبر کی غلطی سے معنی چینج ہو جاتے ہیں، تو اردو میں پڑھنے کا بھی وہی ثواب ہے، اور نیز یہ کہ اردو میں پڑھنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تبھی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ جی حضور صرف ترجمہ پڑھ لیں تو ثواب ملے گا؟ دیکھیں ترجمہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن جو قرآن پاک عربی میں جو قرآن پاک ہے جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ تو ویسا ثواب تو نہیں ملے گا۔ صحیح۔ جیسا کہ کہا گیا کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو خیر اب جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب سیکھے بھی نہیں۔ جیسے انہوں نے قواعد کی مثال دی کہ قواعد نہیں درست ہوتے تو فقط ترجمہ پڑھتے رہیں، تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقط قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھا جائے۔ صحیح۔ جب بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جائے تو ساتھ ساتھ تفسیر کو پڑھنا بھی ہے۔ صحیح۔ تو بعض اوقات قرآن پاک کی کئی آیات ایسی ہیں فقط اگر ترجمہ پڑھیں تو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، بندہ جو اپنے طور پہ ظاہر ہے اس کا مفہوم نکال بھی نہیں سکتا۔ تو تفاسیر سے ہی
جو ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ فقط ترجمہ نہ پڑھا جائے. صحیح. قرآن کو پڑھنا، ترجمے سمجھ کر پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ تفسیر بھی پڑھی جائے. جیسے مکتبۃ المدینہ نے صراط الجنان تفسیر شائع کی ہے، جی جی وہ پڑھی جائے، آسان ہے. اس کے علاوہ کنز الایمان کے ساتھ جو خزائن العرفان، نور العرفان جو تفاسیر ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھی جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اور قرآن پاک کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو قرآن پاک ہم عربی میں پڑھتے ہیں وہ صحیح ادائیگی سے پڑھ سکیں. جی. مدنی چینل کے ناظرین، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر ظاہر ہے آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمہ پڑھنے کے بعد ظاہر جب اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شوق و شبہات والی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس آیت میں تو یہ فرمایا گیا اور ہم تو یہ سن رہے تھے. تو جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اس تفسیر کے اندر اس کا شان نزول بھی ہوگا اور اس کے تحت جو بات ہے وہ بیان کی جائے گی. تو اس لیے بالکل یہ ہمیں زبردست بات ملی کہ صرف ترجمہ نہ پڑھیں بلکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہماری تربیت کر رہی ہے. تو اس دور کے حساب سے ایک آسان تفسیر جو ہے مرتب کی گئی جس کا نام صراط الجنان ہے. تو آپ اس تفسیر کو حاصل کر لیں اور جب اس تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں گے قرآن کو تو انشاءاللہ عز و جل وہ ساری باتیں آسانی کے ساتھ ہماری سمجھ میں آ جائیں گی. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کہیں پر کام کرنے کے لیے جائیں تو کیا تنخواہ طے کرنا ضروری ہے یا پھر تنخواہ طے کیے بنا ہی نوکری پر کام کر سکتے ہیں؟ جی حضور. تنخواہ دیکھیں، جب کہیں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اجرت پر ہی بندہ کام کرتا ہے، تو اس صورت میں پہلے سے ہی اجرت طے کرنا ضروری ہے. صحیح. ورنہ جو ہے اس طرح معاملہ درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، اور اس صورت میں جو ہے وہ دونوں گناہ گار ہوں گے. اجرت طے نہیں ہوئی تو یہ اجارہ فاسدہ کہلاتا ہے. اس صورت میں دونوں جو ہے یہ اجارہ کرنے والے جو ہیں یہ گناہ گار ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کہیں اجارہ کریں، اجرت یعنی نوکری کے لیے جائیں، تو پہلے سے مطلب کتنی سیلری ہوگی، کتنی تنخواہ دی جائے گی، یہ پہلے سے معلوم ہونا یہ ضروری ہے. مدت بھی معلوم ہو، اس کی اور بھی شرائط ہیں. تو اس طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اجرت اگر طے نہ کی جائے مہینے کے آخر میں یا جب بھی اجرت دیتے ہیں تو یہ چیز پہ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے. صحیح. تو شریعت نے ہر اس کام سے منع کیا ہے جو جھگڑے کی طرف، فساد کی طرف لے جائے، اور یہ چیز لے کے جاتی ہے. صحیح. جیسے عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ رکشے یا ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں، اس میں ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے عمومی طور اگر وہ ہوتا ہے جو آپ دے دینا اپنی مرضی سے دے دینا، اور جب جو ہے سفر اختتام کو پہنچتا ہے، جب وہ دینے لگتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ حضرت اتنے نہیں، مجھے اتنے چاہیے. صحیح. تو پھر یہ آپس میں پھر وہ چپکلش ہوتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ پہلے سے طے کر لیں. تو اس طرح ہم رکشے ٹیکسی کہیں بھی کسی سواری میں جائیں اس میں بھی پہلے سے طے کر لیں تاکہ یہ ذرا سا بھی جھگڑے کا سبب یہ معاملہ نہ بنے. تو یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے. ماشاء اللہ. یعنی شریعت ہمیں جھگڑے سے بچاتی ہے. تو جو بھی معاملہ ہو پہلے سے طے ہو. کہیں نوکری کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جھگڑے سے اس طرح کی چیزوں سے بچنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. شرعی مسئلہ بھی یہی ہے. جی اگلی کال. کیسر محمود کثیر چکرگڑھ سے بات کر رہا ہوں. نماز جنازہ پڑھنا ہو تو نماز جنازہ کی وضو سے یا نماز پڑھی جا سکتی ہے یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نماز وضو الگ الگ ہوتا ہے وضو نماز جنازہ کا. دیکھیں وضو چاہے آپ نماز جنازہ کے لیے کریں، تلاوت قرآن پاک کے لیے کریں یا ویسے ہی وضو کریں. صحیح. ایک کھانے کا بھی تو وضو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کھانے کا وضو بھی اگر ایسا کیا جس طرح پورا کرتے ہیں صحیح پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کھانے کا وضو یہ ہوتا ہے جیسے ہاتھ دھو لیا اور منہ کا اگلا حصہ صحیح صاف کر لیا، تو اس سے تو نماز درست نہیں ہوگی. نماز کا جو وضو کا پورا طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے جس کے اندر 4 فرائض ہیں، تو وہ چاہے آپ نماز جنازہ کے لیے کریں یا تلاوت قرآن پاک کے لیے کریں، اس کے اندر اس وضو سے جو ہے تمام نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا کفن جو ہے نا آب زمزم سے دھویا ہو اور وہ سوکھ کر اس پہ دبے وغیرہ لگ جائیں تو کیا اس کو دھو کر استعمال کرنے کے لیے رکھیں یا اسی حالت میں استعمال کریں؟ دیکھیں آب زمزم سے کفن کو دھویا، اب ظاہر سوکھنے کے بعد تو اس کا اثر تو ختم ہی ہو جاتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ برسوں وہ پڑا رہتا ہے، اس کو دھوتے بھی نہیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کفن میں استعمال کیا جائے، جگہ سے پھٹ جاتا ہے، بہت سیدھا ہو جاتا ہے.
تو اس میں کوئی اس کو دوبارہ دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. یہ لوگ سمجھتے ہیں اب دھو لیا ہے تو اب اس کو دوبارہ نہیں دھو سکتے, تو لہٰذا دوبارہ دھو کر بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, جیسے حرمین طیبین جو جاتے ہیں, وہ ظاہر نیت تو یہ اچھی ہے کہ مطلب وہ مطلب زمزم شریف سے اس کو برکت, لیکن وہ کس طرح وہاں دھوتے ہوں گے اور وہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے پانی سے, کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اب ظاہر ہے وہ آب زمزم یہ متبرک پانی ہے, تو اس کو بھی اگر ظاہر ہے وہاں مسجد کے اندر تو نہیں دھو سکتے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر جہاں دھونے کی اجازت ہو یا آب زمزم جو ہے آپ اپنے ساتھ لے گئے, ٹھیک ہے, اپنے ہوٹل میں ساتھ لے کر آ گئے یا یہاں پر لے کر آ گئے, پانی بھر کے بوتل میں لے گئے, ہوٹل میں اس کو تر کر لیا, جیسے جہاں سے پانی بھرنے کی اجازت ہوتی ہے نا, باہر نل لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں سے آب زمزم بھر لیا اپنے ہوٹل میں جگہ میں, اس کو وہ دھو لیا, تو کوشش کریں گے آب زمزم کا پانی جو ہے مطلب صاف جگہ پر ہی گرے, گندگی جگہ پر نہ گرے. تو اس طرح اس کو بھگویا جائے مسجد کے اندر, مسجد کے وضو خانے وغیرہ میں, کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہوتی. صحیح. مسجد کے وضو خانے میں تو ظاہر ہے وہ وضو کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے ہے, تو اس چیزوں کا کی احتیاط جو ہے یہ ضروری ہے کہ مسجد کے اندر اس کو نہ دھویا جائے. جی, اگلی کال لیں گے. کیا مسجد کی کوئی چیز ایسے مسجد میں بنانے کے لیے اینٹیں ہوتی ہوں, کوئی اور آدمی آ جائے کہ یہ ابھی آپ کام نہیں کر رہے تو اینٹیں مجھے دے دو, تو کیا یہ اسے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس کی شرعی رہنمائی فرما دیں. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جیسے انہوں نے اینٹوں کا کہا نا, مسجد کی اینٹیں ہیں, سریا ہے, سیمنٹ ہے, اور بھی چیزیں وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہوتی, اب بارش ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں خراب بھی ہو رہی ہوتی. دیکھیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو چیز مسجد کے لیے خریدی گئی, جی جی, اور وہ قابل استعمال ہے, وہ ضرورت پڑے گی مسجد کو, تو ظاہر ہے وہ تو مسجد میں ہی لگائی جائے گی. جیسے انہوں نے اینٹوں کی کہا, تو اینٹیں اس طرح خراب نہیں ہوتی. صحیح. ابھی ضرورت نہیں, بعد میں ضرورت ہے, جیسے تعمیرات ہو رہی ہیں تو وہ تو کسی کو نہیں دے سکتے, وہ مسجد میں ہی لگیں گی. صحیح. ایک وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو بچ جاتی ہیں, ہے نا, ٹھیک ہے, اب وہ پڑے پڑے خراب ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, آئندہ بھی ان کا کوئی استعمال نہیں ہے, تو مسجد کے چندے سے اگر وہ چیز خریدی گئی ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے, حاجت نہیں ہے, اور پڑے پڑے خراب ہو رہی ہے, بوسیدہ ہو گئی ہے, تو اس کو بیچ کر اس کی رقم کو مسجد میں لگایا جائے. صحیح. اور اگر کوئی چیز کسی نے ڈونیٹ کی تھی, مسجد کو دی تھی کوئی چیز, اب وہ قابل استعمال نہ رہی, تو اب وہ چیز جو ہے اس کو ہی واپس کر دی جائے گی. اب وہ جو چاہے کرے, اس کو بیچ کر یا اس کی اجازت سے اس کو بیچ کر اس کی رقم جو ہے وہ مسجد میں لگائی جا سکتی ہے. لیکن انہوں نے جو سوال پوچھا ہے اس صورت کی اجازت نہیں ہے, وہ اینٹیں جو ہے مسجد میں ہی لگائی جائیں گی. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین, آپ کے SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. پوچھنا یہ ہے ان کو کہ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھے, اب 10 روزے اس مبارک مہینے میں محرم میں رکھنے ہیں, تو کیا رمضان کے رکھیں یا یہ رکھیں نفلی روزے؟ بہتر تو یہ ہے کہ پہلے قضا روزے رکھے جائیں. ٹھیک. قضا سے پہلے نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن جتنا جلد ہو اچھا ہے کہ قضا روزے رکھ کے بریو ذمہ ہو جائیں. صحیح. تو ان دنوں میں جو ہے آپ وہ جو ہے وہ قضا روزے رکھ لیں, لیکن قضا کی ہی نیت کریں. ٹھیک ہے. یعنی دونوں ایک ساتھ نیت نہ کریں کہ محرم کا بھی روزہ ہو جائے اور قضا کا بھی روزہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اگر قضا کا رکھ رہے ہیں تو فقط قضا کی نیت ہی کرنی ہوگی. اگر بالفرض دونوں کی نیت کر بھی لی تو یہ قضا کے روزے ہی کہلائیں گے. ٹھیک. جی, اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مرد فرض نماز گھر میں ادا کر سکتا ہے اور نماز قضا بھی کیا ادا کر سکتا ہے, اس کی وضاحت فرما دیے. جی دیکھیں, مرد پر تو یہ واجب ہے اگر مسجد قریب ہو اور وہاں پر جو نماز پڑھانے والے ہیں اس کا اہل ہوں, تمام شرائط پائی جاتی ہوں, تو مسجد کی جماعت جو ہے یہ واجب ہے. صحیح. مسجد قریب ہونے کی صورت میں بلا عذر شرعی جماعت چھوڑ کر نماز پڑھ, چاہے وہ مسجد کے اندر ہی پڑھے بغیر جماعت کے یا گھر کے اندر پڑھے, تو بلا عذر شرعی اگر جماعت کو چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. صحیح. تو ایسی صورت میں مرد جو ہے کوشش یہی کرے کہ مسجد کے اندر ہی فرض نماز جماعت سے پڑھے. لیکن اگر بالفرض جماعت رہ گئی ہے, تاخیر ہو گئی ہے, دیر ہو گئی ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ فرض نماز گھر میں بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. صحیح. یعنی اس کی یہ لازم نہیں ہے کہ اب جماعت چھوڑ گئی ہے تو اب فرض نماز کے لیے وہ وہیں جائے گا, گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے. اس طرح قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازیں تو گھر میں ہی پڑھی جائیں.
تو قضا نمازوں کا ویسی حکم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح قضا نمازیں پڑھے کہ کسی کے سامنے ظاہر بھی نہ ہو کہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا چھپ کر گھر میں علیحدگی میں پڑھے تو یہ اچھی بات ہے. صحیح. قضا نمازوں کے حوالے سے مزید تفصیل اگر چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، اس کو آپ نماز کے احکام کتاب کے اندر موجود ہے، آپ اسے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مزید معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کا ایک جگہ پر پلاٹ پڑا ہوا ہے، وہ فرنٹ پر ہے اور اس کا ریٹ زیادہ ہے، اور دوسرے کا پلاٹ تھوڑا سائڈ پہ ہے اور اس کا ریٹ کم ہے. تو جس کا ریٹ زیادہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے یہ پلاٹ خریدنا ہے تو میں ایک مرلہ اس میں دوں گا اپنے طرف سے، اور تو آپ سے جو ہے وہ 2 مرلے لوں گا اس کے بدلے میں. تو اس بارے میں آپ فرما دیجئے کہ ایک مرلے کے بدلے میں 2 مرلے لینا یہ صورت جائز ہے؟ جی ہاں، یہ صورت بالکل جائز ہے کہ زمین کے بدلے میں زمین لی جا رہی ہے، 1 مرلے کے بدلے میں 2 مرلے لی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس میں سود والا معاملہ نہیں ہے. صحیح. جیسے وہ ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی لے رہے ہیں تو بھئی برابر ہونا چاہیے، کھجور کے بدلے کھجور لے رہے ہیں تو برابر. اس میں ایسا نہیں ہے. صحیح. یہاں سود والا معاملہ نہیں ہوگا. 1 مرلے کے بدلے 2 مرلے یعنی کمی زیادتی کے ساتھ لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. جی اگلی کال. ظہیر احمد اتاری ٹنڈو مامن خان سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو خدا نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا غلط ہے خدا کہنا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی. لفظ خدا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی جو ہے مالک کے، آقا کے معنی میں آتا ہے. تو فارسی زبان میں جو ہے اللہ کو خدا کہا جاتا ہے. صحیح. اب یہ دیکھیں جہاں جہاں فارسی بولی جاتی تھی وہ علاقے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے ہی فتح یاب ہو گئے تھے. صحیح. جب سے صحابہ کرام سے تابعین سے اس کی ممانت منقول نہیں ہے کہ خدا کہنے کی ممانت کی ہو کہیں، بلکہ یہاں تک کہ مستند بزرگوں کی کتابوں سے اس لفظ کے استعمال اور جواز کی صراحت موجود ہے. یعنی پرانے بزرگ جو عربی ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، تو لہذا اس کی ممانت کہیں نہیں آئی، تو لفظ خدا کہنا جائز ہے. ٹھیک ہے. جی مزید کون؟ امام مسجد ہے، اپنے چہرے پر خوبصورتی کے لیے کریم لگاتا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ دیکھیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چہرے پہ کریم وغیرہ لگاتے ہیں تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کریم لگانا بھی جائز ہے. صحیح. تو لہذا شاید اس میں یہ شبہ ہو کہ کریم میں ایسی کوئی شے ملی ہے، تو عمومی طور پہ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اگر کسی چیز میں الکوہل ملی بھی ہو، صحیح، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ عموم بلوہ کی وجہ سے کہ خارجی استعمال اس کا جائز ہے، کہ ایسے کریمز وغیرہ کا خارجی استعمال کیا جائے تو جائز ہے. ہاں کھانے پینے کی اشیاء میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. صرف دوا کے اندر بطور دوا کے طور پہ جو قلیل مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے الکوہل، وہ جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں. باقی جو انہوں نے سوال کیا، اگر کوئی امام صاحب جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ کریم وغیرہ لگاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ اگر امام صاحب یا کوئی بھی اگر بالفرض نمازی عمل کرتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے وہ اپنی شلوار کو اوپر اٹھائیں اور یہ کہیں کہ اس میں مجھے سہولت رہتی ہے سجدہ کرنے میں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں نماز کے اندر یہ کپڑا سمیٹنا یہ مکروہ ہے، اس کی باقاعدہ حدیث میں ممانعت آئی ہے. تو جو لوگ سجدے میں جاتے ہوئے جو ہے پانچے وغیرہ اوپر یہ شلوار کو اوپر جو ہے سمیٹ لیتے ہیں، تو اس طرح یہ فعل کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ نہیں کرنے والا گناہگار ہوگا اور اس طرح کرنے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پینٹ وغیرہ جو ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی پینٹیں ہوتی ہیں کہ جو بہت ٹائٹ ہوتی ہیں، اب وہ نمازی بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لیکن اول تو ایسی ٹائٹ پینٹ نہیں پہننا چاہیے، خاص کر اتنی چست کی جس سے جسم کی ہیئت معلوم ہو، تو ایسی پینٹ پہننے سے منع کیا گیا. ڈھیلی ڈھالی جو ہیں اس طرح پہننی چاہیے. تو لہذا اگر ایسا لباس پہن کے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ اب سجدہ کرنا
اس کے لیے اب دشوار ہے. جب تک وہ تھوڑی سی اوپر نہیں کرے گا سجدہ نہیں تو ہوگا. اصلاحی نماز کے لیے اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو اس میں وہ مکروہ تحریمی والا فعل نہیں آئے گا، لیکن اسے یہ کہا جائے گا کہ وہ ایسا لباس نہ پہنے کہ نماز پڑھتے ہوئے اسے جو ہے اس تنگی کا سامنا ہو. ٹھیک ہے جی. مزید کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں سجدے میں جاتا ہوں تو میرا دھیان بھٹک جاتا ہے. کوئی بھی دنیاوی چیز مطلب کسی ٹینشن میں وہ یاد آ جاتا ہے یا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ سجدے میں صرف اللہ کے حضور دیکھوں اور مجھے کوئی یاد نہ آئے. اس کے لیے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مفتی صاحب میری نماز اس طرح ہو جائے گی؟ جی دھیان ان کا بھٹک جاتا ہے. دیکھیں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے اکثر لوگوں کا دھیان بٹ جاتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ہماری کامل توجہ نہیں ہوتی، اور ہماری کامل توجہ نماز کے اندر ہو تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم یہ تصور باندھیں جب نماز پڑھنا ہم شروع کریں تو اپنے ذہن میں یہ سوچ لیں کہ اب ہمارا دنیا سے ناطہ ختم ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. بے شک. اب دیکھیں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہے اور جو ہے ہمارا دل ہمارے خیالات کسی اور طرف ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. توجہ رہے، اور توجہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر جو ہم اذکار پڑھتے ہیں تو ان کو معنوں کے ساتھ یاد کر لیں، اس کا ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. نماز کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اس کے ترجمے پہ غور کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک لطف و سرور آئے گا. سجدے میں جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، ہوگا ایسا کہ بعض اوقات آدمی توجہ کرتا ہے تو پھر ذہن جو ہے اس کا بڑھ جاتا ہے، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ نماز کی طرف اپنی توجہ کو لے کر آئے. تو اس طرح یہ کوشش کرنے سے معاملات ہوں گے. صحیح. تو عمومی طور پہ یہ ہو کہ نماز پہ توجہ نہیں ہوتی تو پھر یہی وجہ ہوتا ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی کتنی رکعتیں پڑھی تھیں اور سجدہ کتنا کیا تھا، سورت ملائی تھی یا نہیں ملائی تھی، تو عدم توجہ ہی ہوتی ہے. تو لہذا اس صورت میں جتنی نماز میں توجہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہے، توجہ کم ہوگی ثواب میں بھی فرق پڑے گا، البتہ نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 2 بکرے بچے پالے اور میں نے اپنے آقا کے نام پہ رکھے ہیں، تو ان کی عمر 6 مہینے ہے ابھی، اور 12 ربیع اول میں کی عمر 8 مہینے ہو جائے گی. تو میں ان کو آقا کے نام قربان کر سکتا ہوں یا 1 سال کی عمر پہ قربان کر سکتا ہوں؟ کیا فرماتے ہیں قربانی کی شرائط؟ بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے بکرے اس لیے رکھے ہیں کہ 12 ربیع اول کو جو ہے یہ ذبح کریں گے. انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ آقا کے نام پر. صحیح. مراد یہی ہے اس سے اصال ثواب ہی ہوتا ہے، نیاز ہوتی ہے اور ہدیہ پیش کرنا ہوتا ہے. اصل جانور تو اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوتا ہے. صحیح. ایسا نہیں ہوتا کہ جو جانور ذبح کرے گا وہ کسی ولی یا کسی نبی کے نام پر ذبح کرتا ہے. ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتا ہے. صحیح. پھر اس کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے نام پر قربان کروں گا. مراد یہ ہے کہ قربان اللہ کے نام پہ کر کے اس کا اور اس کو گوشت کو تقسیم کر کے اس کا ثواب جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو ان کا ایسا کرنا بالکل جائز ہے. انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ 8 مہینے کے ہیں پورے سال کے نہیں، تو اس میں سال کا ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. کم سال اگر پورے نہیں بھی ہوئے تو اس صورت میں اگر یہ قربان کر دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ صرف وہ قربانی کے لیے، ہاں بقرہ عید پہ جو قربانی ہوتی ہے اس میں قربانی کی شرائط ہیں کہ جو جانور ہے اس کی عمر پوری ہونی چاہیے. چھوٹا جانور ہے، بکرا بکری 1 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، اونٹ 5 سال کا ہو، یہ قربانی میں ہے. ان میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک نیت کی تھی کہ میں جو ہے ربیع اول کے مہینے میں قربان کروں گا، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا SMS یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جاتی ہے، کہ ہو جاتی ہے، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں باقاعدہ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ خود بخود الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. ایک طبیعت کا ایک میلان ہوتا ہے اور اچانک الٹی ہو جاتی تو خود بخود چاہے کتنی ہی الٹی کیوں نہ ہو، صحیح، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بالٹی کیوں نہ بھر جائے، یعنی اتنی زیادہ الٹی ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. روزہ اسی صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی الٹی کرے گا اور وہ بھی الٹی منہ بھر ہو، اس میں کھانا پانی صفرا وغیرہ ہو تو وہ چیز نکلے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا. اچھا SMS یہ ہے کہ کسی پیر یا مرشد کو سجدہ کرنا کیسا، اس بارے میں ارشاد فرمائیں. دیکھیں ہماری شریعت میں جو ہے وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. سابقہ امتوں میں تھا، اس کی اجازت تھی،
جیسے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. صحیح. لیکن ہماری شریعت میں اس کو منع قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو لہذا ہماری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، یعنی پیر کو یا کسی بزرگ کے سامنے اس طرح جھکنا، سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے. تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو ڈائریکٹ شرک نہیں کہیں گے. شرک جب ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو عبادت کے طور پر، عبادت کی نیت سے سجدہ کرتے ہیں، کوئی شخص معاذ اللہ عبادت کے طور پہ سجدہ کرے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا. صحیح. تو ایسا کوئی مسلمان نہیں کرتا. تو اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو سجدہ تعظیمی یہ ہماری شریعت میں حرام ہے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے. اچھا، ایک تو سجدہ جو 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے معمولی جھکنا، اس کو بھی لوگ سجدہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر ہاتھ اور پاؤں چومنے کے لیے جھکا جا رہا ہے تو شرعی طور پہ جائز ہے. صحیح. کیونکہ یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو چوما کرتے تھے. تو ہاتھ چومنے کے لیے، پیر صاحب کے پاؤں چومنے کے لیے اگر وہ جھک رہا ہے پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو سجدہ ہے ہی نہیں. صحیح. تو عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح. سجدے والی صورت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے. صحیح. اس طرح ایک جھکنا پایا جاتا ہے تو وہ بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں. تو لیکن بعض اوقات ایسی ویڈیو بھی ملتی ہے کہ سجدہ باقاعدہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں. جی، اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ فجر کے وقت اگر کوئی سو کے اٹھے اور جماعت ہو گئی ہو، اس کے بعد میں وہ سنت اور فرض دونوں ادا کرے گی، صرف فرض ہی ادا کرے؟ جی، کیا جماعت نکل گئی ہے. اس صورت میں جو ہے وہ سنت اور فرض دونوں پڑھے گا. یعنی اگر وقت میں گنجائش ہے صحیح کہ 2 سنت اور 2 فرض پڑھ لے گا تو دونوں پڑھے. اگر ایسا ہے کہ وقت بہت کم ہے کہ صرف 2 رکعتیں ہی پڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ 2 فرض پڑھے. صحیح. 2 سنتیں نہیں پڑھے گا، کیونکہ 2 سنتیں پڑھے گا تو فرض قضا ہو جائے گی. اور فجر کی نماز میں یہ ضروری ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے سلام پھیر دیا جائے. صحیح. اگر کوئی شخص اتحیات میں بیٹھا ہو اور سلام پھیرنے سے پہلے ہی سورج طلوع ہو گیا، صحیح، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. تو لہذا اگر وقت میں گنجائش ہے تو وہ سنت بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا. صحیح. اور وقت میں گنجائش نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ 2 فرض پڑھ سکے وضو کر کے، تو 2 فرض پڑھ لے. پھر سنتیں پڑھنی ہو تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھیے. ٹھیک ہے. اگلی کال. محمد عثمان اتاری، مرکز الاولیاء لاہور. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ہے 3,20,000 روپیہ، کیا اس پہ زکوٰۃ آئے گی؟ جی ہاں، اگر یہ رقم ان کے پاس ضرورت سے زائد ہے اور ان پر کوئی قرض وغیرہ بھی نہیں ہے اتنا، تو یہ تو رقم بالکل زکوٰۃ میں آئے گی. کسی کے پاس ضرورت سے زائد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو تو اس پر جو ہے سال گزرنے پر جو ہے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. 52.5 تولہ چاندی 40,000 کے لگ بھگ ہی ہے تقریباً، کم و بیش. تو اس صورت میں جو ہے ان پر زکوٰۃ، یعنی یہ رقم ان پر سال رہتی ہے. یعنی اگرچہ اس سے کم ہو جاتی ہے لیکن بالکل نصاب سے کم نہیں ہوتی. یعنی سال کے شروع اور آخر میں نصاب کے برابر رقم رہتی ہے، تو اس پر جو ان کو زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگا. صحیح. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو ایک تعداد قبرستان جاتی ہے، قبروں کو سیٹ کرنا، دوبارہ سے مٹی اور اس طرح کا اہتمام. اولاً تو یہ ارشاد فرمانے ایسا کرنا کیسا، اور دوسرا اس میں یہ ایس ایم ایس ہے کہ کیا 10 محرم کو کوئی عورت جا سکتی ہے قبرستان؟ دیکھیں، محرم ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، عورتوں کو قبرستان جانے کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، شروع میں حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جو ہے قبروں کی زیارت کی ممانعت فرمائی تھی. اس وقت ظاہر مشرکین وغیرہ کی بھی قبریں ہوا کرتی تھیں. صحیح. تو بعد میں اجازت دے دی کہ میں نے پہلے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں. تو اب اس اجازت میں کیا عورتیں بھی شامل ہیں یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف رہا. پھر بعد میں علماء نے یہی کہا کہ عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں. صحیح. عورتوں کے لیے ممانعت رکھی گئی. بعض نے بوڑھیوں کا استثناء کیا تھا، لیکن بعد میں علماء نے مطلقاً ہی منع کر دیا کہ کوئی بھی عورت جو ہے قبرستان نہ جائے، کیونکہ ان میں ایک تو تھوڑا مرد کے مقابلے میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے.
کہ اپنے عزیزوں کے قبروں میں جاتی ہیں تو جزا و فضا والی صورت کریں گی، کسی مزار پہ جائیں گی تو بے ادبی کا ظہور ان سے ہوتا ہے، تو اس لیے عورتوں کو منع ہی رکھا گیا ہے کہ عورتیں نہ جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو قبر پہ مٹی وغیرہ کا لیپ کیا جاتا ہے یہ فضول ہے، کیونکہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. اچھی خاصی پکی قبر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس پر ویسی ہی جو ہے مٹی وغیرہ کا لیپ کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی پانی بہا دیا جاتا ہے. تو کئی صورتیں اس میں اسراف والی بنتی ہیں کہ پیجا جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے. صفائی کی حاجت ہے تو صفائی کی جا سکتی ہے، مٹی وغیرہ واقعی اگر کہیں ہے کہ مرمت کی حاجت ہے تو اس کو مرمت کی جا سکتی ہے، لیکن بلا حاجت اس طرح جو ہے مٹی کا لیپ وغیرہ کرنا یہ درست نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، غسل کرنے کے بعد نفل پڑھنا کیسا، کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ہے، غسل کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت جو ہے نفل پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں آنکھوں میں کاجل لگانا کیسا، سرما لگانا، کاجل لگانا؟ بالکل جائز ہے. اصل میں وہ ذہن میں وہ صورت آ رہی ہے کہ سوگ والی، کہ کوئی نیا لباس نہیں پہن سکتے یا لوگ پھر شادی بیاہوں کی ممانت کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی ممانت نہیں آئی. محرم کا مہینہ جس طرح عام مہینہ یہ بھی محرم کا مبارک مہینہ ہے، تو اس میں جو ہے سرما لگا سکتے ہیں اور دیگر جو ہے نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. ایسے بس یہ ہے کہ موبائل میں قرآن شریف کا پڑھنا جبکہ وضو نہ ہو، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ قرآن پاک موبائل کے ذریعے سے آپ قرآن پاک پڑھ لیں اور اسکرین پر موبائل قرآن پاک کھلا ہوا ہے تو بغیر وضو سے نہ چھوئیں، کیوں اس میں ہے علماء کا اختلاف. کئی علماء نے اجازت بھی دی ہے لیکن کئی علماء اس کو منع کرتے ہیں. تو احتیاط یہ ہے کہ بغیر وضو اس سے نہ چھوا جائے. صحیح. مزید کال سے تو ارشاد فرمائیں. کھانے کھاتے کے خلاف کو ٹکڑا کاٹ کے کفن میں رکھ سکتا ہے میت کے ساتھ؟ اول تو لائیں گے کیسے، کریں گے کیسے؟ دیکھیں، بعض لوگوں کو مل جاتا ہے، صحیح، تو پھر وہاں سے ہوتے ہوتے پھر کئی لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو اگر ماشاءاللہ کسی کے پاس جو ہے غلاف خانہ کعبہ ہے تو اس صورت میں قبر میں رکھنا اس کو جائز ہے، کیونکہ قبر میں تبرکات رکھنا یہ شرعی طور پہ جائز ہے اور دوسرا دین کے سے ثابت ہے. تو لہذا کوئی اگر وصیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ، نہ بھی کرے، کوئی اپنے مرحوم کے جو ہے قبر پر میت کے ساتھ جو ہے وہ غلاف خانہ کعبہ رکھتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جائز ہے. جی، اگلی کال. جی، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ دوران نماز تشہد کے دوران جو انگلی اٹھائی جاتی ہے اشارت کی، یہ شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے، اس کی مختصر فضائل، اور کیا یہ سنت ہے، فرض ہے، مستحب ہے، اور اگر کچھ نہیں کرتا تو کیا اس کو نماز لوٹانی پڑے گی؟ جی، انگلی کو اٹھانا. دیکھیں، شہادت پہ جو انگلی اٹھائی جاتی ہے اصل اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. تو شہادت کی انگلی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، اور شہادت کے موقع پر انگلی اٹھانا یہ حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفعل کوئی نہیں اٹھاتا لیکن تشہد پوری پڑھتا ہے تو اس صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی، نماز لوٹانے کی حاجت نہیں. اچھا، غلاف کعبہ کی جیسے بات چل رہی تھی تو میرے ذہن میں اس وقت سوال تھا کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے غلاف کعبہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے دھاگے، وہ ان کے ذہن میں نیت یہی ہوتی ہے کہ برکت کے لیے نوچتے ہیں، نکالتے ہیں. دیکھیں، اگر تو اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ کوئی وہاں طواف کرنے کے لیے گیا ہے اور وہاں سے جو ہے دھاگے وغیرہ نکالتا ہے تو یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں، ناجائز صورت ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. اور کیونکہ ایک تو اتنے مقدس مقام پہ جا رہے ہیں اور وہاں اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں جس طرح وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو اس طرح ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو وہاں ہرگز ایسا نہ کیا جائے. پہلے جو سوال کا جواب دیا گیا وہ اس صورت میں تھا کہ جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں کے پاس تبدیل ہوتا ہے تو ان کے ٹکڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو وہاں سے لوگوں کو ہوتے آگے جو ہے آگے. لیکن اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہیں جا کر جو ہے اس کے دھاگے نوچے اور نکالے، یہ حرام ہے. اسی طرح ریاض الجنہ کے اندر جو کارپیٹ بچھا ہوتا ہے گرین کلر کا، اس کی بھی مطلب نوچنا اور لے جانا یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے. بلکہ ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا کہ وہاں کوئی مسجد تھی
تو وہاں مسجد بند کرنے کا سبب یہ بنا کہ وہاں کے لوگوں نے جو وہ قالین کے ٹکڑے نکال کے جو اپنے ساتھ لے گئے. اس وجہ سے وہاں کے جو حکومت نے جو ہے وہ مسجد کی وہ زیارت ہی بند کر دی کہ لوگوں نے جو یہ معاملہ شروع کر دیا تھا. تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. مدنی شہر کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملے، بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوئی. تو یہ سلسلوں کی برکت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.